الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ سے بات چل رہی ہے، نئی تعلیمی پالیسی سے متعلق اس میں کیا مثبت پہلو ہے، اس میں کیا منفی پہلو ہے، یہ سب باتیں آپ حضرات خوب جانتے ہیں۔ مثبت پہلو اور اس کے مفید ہونے سے متعلق تو حکومت اسے سنہرے الفاظ میں بارہا مختلف جگہوں پر بیان کرتی رہتی ہے، لیکن اس کے منفی پہلو اس کو بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں بڑے خوبصورت لیبل لگا کر
اسے چھپا دیا گیا ہے۔ اگر اس میں غور نہیں کیا گیا تو ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کانوینٹ میں پڑھتے ہیں یا دیگر جگہوں میں جو پڑھتے ہیں، ان کے عقیدے کا مسئلہ ہو جائے گا، ان کی توحید شرک سے بدل جائے گی۔ تو بچے مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہونے کے باوجود، ان کا نام مسلمانوں جیسا ہونے کے باوجود وہ شرک میں ملوث ہو جائیں گے، ان کے عقیدے مشرکانہ ہو جائیں گے۔ اور ان کے عقیدے، ان کی توحید کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ اس سلسلے میں بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک محنت یہ کہ جو مکاتب منظم مساجد کے زیر نگرانی چلتے ہیں، وہاں پر ہمارے بچوں کو داخل کریں، مالداروں کے بچے بھی وہاں پر پڑھیں، غریب کے بچوں بھی پڑھیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے بچے بھی پڑھیں، اور جو پڑھے نہیں ہیں، تعلیم سے دور ہیں، ان کے بچے بھی پڑھیں، کیونکہ یہاں بچوں کے عقیدوں کو درست کیا جاتا ہے، کلموں کو درست کیا جاتا ہے، ان کو توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ میں گھروں کا ماحول اسلامی رکھیں، سنتوں والا رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق اپنے گھروں میں تبدیلی لائیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جو 4 سال کے، 5 سال کے ہیں، 8 سال کے، 9 سال کے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں توحید پر پختگی پیدا کرے، ان کے عقیدے میں درستگی پیدا کریں۔ اس چھوٹے بچے کو بتائیں کہ یہ نعمتیں جو ہمارے گھر میں ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ اگر ہم سے خوش ہے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر وہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر یہ نعمتیں بھی ہم سے چھین جائیں گی۔ اگر نعمتیں نہیں چھینی گئی، نعمتیں موجود ہو، لیکن اللہ اگر ناراض ہو گیا تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی طاقت ہم سے ختم ہو جائے گی، ان نعمتوں کا حقیقی فائدہ ہم کو نہیں پہنچے گا۔ یہ چھوٹے بچوں کے سامنے بیان کریں، وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں، اور اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کریں، عقیدے کو درست کریں۔ اللہ ہی ایسا ہے جس کی عبادت کی جا سکے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی دولت دینے والا، اللہ ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا، حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے۔ اسی کے سامنے سجدہ کرنا، اس کے سوا مخلوق میں سے کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ جوڑنا، وہی بیماریوں کو سے شفا دینے والا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس بچے کے اندر یہ باتیں بار بار لائے، اللہ کا تعارف پیش کریں اس کے سامنے، اللہ کی عظمت اس کے سامنے بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر پیدا کریں۔ اور یہ غیر اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے، چاند کی، سورج کی، گائیں کی، مورتیوں کی، اس کی حقیقت کو بیان کریں۔
میں جتنا بولتا ہوں اتنا سنیے، توہین نہیں سکھانا ہے ان کی۔ کوئی قوم کسی چیز کی عبادت کرتی ہے تو ہم بھی یا ہمارے بچے بھی ان کی توہین نہیں کریں گے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے، توہین کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، حقیقت بیان کریں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت بیان کی، قرآن نے اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ دیکھا کہ لوگ سورج کی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ستارے نکلے تو لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے ستاروں کی حقیقت کو بیان کیا۔ جب ستارے ڈوب گئے تو لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا کہ جب وہ ستارے ڈوب گئے تو اب تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب تمہاری دیکھ بھالی کون کرے گا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ چاند نکلا تو لوگ چاند کو کومڑنے لگے، چاند کی عبادت کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر کہا لوگ اسے خالق کہتے ہیں، لوگ اسے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ چھپ گیا تو لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا، یہ چھپ گیا ہے تو اب کس کی عبادت کرو گے؟ اب تمہاری دیکھ بھالی کون کرے گا؟ حقیقت بیان کی۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون۔ جب سورج نکلا تو سورج کو دیکھ کر لوگ پوجا کرنے لگے، اس کی کرنوں سے ساری دنیا روشن ہو گئی اور اس کی شکتی، اس کی طاقت کے سامنے لوگ جھکنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا اکبر، یہ یقیناً بہت بڑی چیز ہے، لیکن دیکھو بھائی اب یہ ڈوب رہا ہے، یہ چھپ رہا ہے، اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ طاقتوں کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، طاقتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جو بھی طاقتور چیز ہے اس کی عبادت کرنے لگو گے تو کس کی پوجا کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ ہر چیز کے اندر کچھ طاقت ہے، تو ہر چیز کو خدا مانیں گے تو معبود سب بن جائیں گے، تو عبادت گزار کون رہیں گے؟ تو جب ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب کس کی پوجا کرو گے؟ وہ تو ڈوب گیا، اب رات کو آئے گا، اب رات کو اس کے پاس حاجتیں لے کر جاؤ گے، دن میں کوئی حاجت پیش آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو ایسے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو آسمانوں کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ مورتیوں کی ہے، بڑی بڑی مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے، بڑے صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کی بھی حقیقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، ان پر یا ان کے سامنے رکھے گئے میووں پر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو اڑا نہیں سکتے۔ دیکھو ان کی حقیقت ایسی ہے کہ تم اسے بناتے ہو، تمہارے پیسوں سے اسے بناتے ہو اور پھر اسی کے پاس پیسہ مانگتے ہو، تم اسے ایک جگہ پر بٹھاتے ہو، پھر اسی سے بیٹھنے کی طاقت مانگتے ہو، کھڑنے کی طاقت مانگتے ہو، سونے کی طاقت مانگتے ہو، چلنے کی طاقت مانگتے ہو، عزت اور عظمت کی طاقت مانگتے ہو۔ ایسا بچوں کے سامنے حقیقت بیان کریں۔ آپ لوگ سوچیں گے اتنی بڑی بڑی باتیں بچوں کو سمجھ میں آتی ہے کیا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسا سمجھ میں آئیں؟ ہم نہ چاہتا نہیں بیان کرنے کے لیے تو ہم کیا بیان کریں گے؟ ارے تمہارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں علماء سے سنی ہوئی باتوں کو
سن کر اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہو بس. کبھی کھانے کھاتے کبھی گھر میں بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے تو اس وقت شروع ہو گیا. ہفتے میں 2 دن 3 دن, مہینے میں 10 دن, یہ ایک دن میں 10 منٹ اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے, ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے وقت نکالو. ان کو جو ہے بڑے بڑے بیانات کی طرح, بڑے بڑے تقریروں کی طرح سمجھانے کی ضرورت نہیں. چٹکلے کی طرح, لطیفوں کی طرح, معمولی انداز میں ان کے فہم کی رعایت کر کے بار بار اس کا تذکرہ کرو, دلوں میں بیٹھ جائے گی یہ بات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمارے ابا بولتے تھے, ہماری امی بولتی تھی, یہ مورتیاں یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں, اور اس دلوں میں کہہ رہی ہیں تو چلو ان کے کہنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ہم وہاں اسے برداشت کر لیں, لیکن ہم اسے اپنے اندر نہیں اتاریں گے, ان کی عظمتوں کو ہمارے دل میں نہیں اتاریں گے. یہ بنے گا کیسے بنتا, اس کا ایک نمونہ میں پیش کروں آپ کو. چھوٹا بچہ ہے, 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا, 6 سال کا. اسے اس بچے کے ماں کی ماں سے, جسے نانی کہتے ہیں, ماں کے باپ سے نانا کہتے ہیں, ماموں سے, خالہ سے, باپ کے باپ سے, دادا سے, دادی سے, چاچا سے, تایا سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بچوں کو؟ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ان کی عظمت بچوں کے دلوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا. کیسے ہو گئی یہ؟ دادا کی پہچان کیسے ہو گئی؟ وہ 3 سال کا بچہ ہے, دادا بولے تو برابر دادا کے پاس ہی جاتا ہے, نانی کے پاس جاؤ بولے تو بھول کر دادی کے پاس نہیں جاتا, کریکٹ دادی کے پاس جاتا ہے. 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ. چاچا کے پاس جاؤ بولے تو کریکٹ چاچا کے پاس جائے گا, ماموں کے پاس نہیں جائے گا, وہ بھی مرد بنا ہے. خالہ کے پاس جاؤ بولے تو کریکٹ خالہ کے پاس جائے گا, پھوپھو کے پاس نہیں جائے گا, وہ بھی عورت ہے. پہچان ہو گئی. کیسے پہچان ہو گئی؟ بار بار آپ اس کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے. ان کی عظمت تم نے الفاظ میں ان کے دلوں میں بٹھا دیا, ان کی محبت دلوں میں بٹھا دیا, یہ بار بار تذکرہ کرنے کی وجہ سے. اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ ذرا عظمت سے پیش آ رہی ہیں تو ایک بڑی شخصیت ہوگی, تو وہ بھی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی عظمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ امی کو دیکھتی ہے, بچہ بچی, امی جو ہے اس کی امی سے بڑی محبت سے پیش آتی ہے, تو وہ محبت ان کے دل میں بھی اتر گئی. اپنے بھائیوں سے ماں محبت سے پیش آتی ہے, ان کی محبت بچوں کے اندر پیدا ہو گئی. باپ کو دیکھتا ہے, باپ جو ہے اپنی بہنوں سے بڑی محبت سے پیش آتا ہے, ان کا تذکرہ کرتا ہے, تو اس کی محبت, پھپھو کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کہانی سنا رہا ہوں, ایسا ہی ہے نا واقعہ. یہ پھپھو کی, خالہ کی, ماموں کی, دادا کی, دادی کی, نانا کی, نانی کی پہچان یہ 3 سال کے بچے کے اندر, 4 سال کے بچے کے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں بار بار تذکرہ کر کے. تو دونوں جہاں کے پروردگار رب العالمین, خالق, مالک کی پہچان کیسے نہیں پیدا کر سکتے؟ بار بار اس کا تذکرہ کرو. ذرا یہ موبائلوں کا, یہ ذرا فلموں کا, یہ گانوں کا, یہ ہیروں کی تعریف کا, یہ ہیرونیوں کے حسن کی تعریف کا سلسلہ بند کر دو. اب کیا دے دیا یہ فلم کے اداکار تم لوگوں کو, تمہارے بچوں کو؟ یہ ناچنے والی عورتیں کیا دے دیا تم کو؟ یہ کرکٹ کھلاڑیاں, یہ فٹ بال کھلاڑیاں تم کو, تمہارے بچوں کو کیا دے دیا بھائی؟ کچھ بھی نہیں دیا ہے, الٹا تباہی کو دیا ہے, فیشن کے نام سے بے پردگی کو دیا ہے, پوری تہذیب کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. ان کی پہچان تم نے کرا دیا ہے, ان کی پہچان تم نے بچوں کو کرا دیا ہے. کسی کرکٹ کھلاڑی کا نام رکھ کر پوچھو, باپ کو نہیں معلوم رہے گا, بچے کو معلوم ہو جائے گا. ماحول آپ نے ویسا دیا. اداکار کا نام بچے کو پوچھو, بچہ بول دے گا 5 سال کا, 7 سال, 8 سال کا. ویسی چیزیں گھر میں لا کر رکھے. تو جب چیزیں یہ رکھنے سے یہ ماں کی پہچان, دادا کی پہچان, نانا کی پہچان ہو سکتی ہے, تو
تو پروردگار رب العالمین کی پہچان کیسے نہیں ہو سکتی، اس کی محبت کیسے بچوں کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، محمد الرسول اللہ کی محبت کیسے نہیں پیدا ہو سکتی؟ تذکرہ کرو، کثرت سے ان کا تذکرہ کرتے رہو گھروں میں، پھر ان کے دلوں میں بات پیدا ہوگی۔ یہ بات آج میں نئی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بہت مرتبہ آپ کو یہ بات میں نے بتایا ہے اور بہت سے علماء سے بھی سنا ہے، لیکن آج یہ بات سن کر اپنے دل میں بھی بٹھا لیجئے، دماغ میں بھی بٹھا لیجئے، اگر اس سے پہلے جو روش تم نے اختیار کی تھی یا ہم نے اختیار کی تھی سننا اور چھوڑ دینے کا، اللہ کے واسطے وہ نہ کرو۔ ایک دن میں 10 منٹ نکالو، ہفتے میں 4 دن نکالو اپنے بچوں کے ایمان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا تذکرہ کرو، کسی اللہ والے سے کوئی واقعہ سنو، یا پڑھے لکھے ہیں تو کتابوں کو پڑھو، وہ اپنے انداز میں بچوں کے سامنے سے بیان کرتے رہو، بچوں کا ایمان پختہ رہے گا، ان کی توحید پختی رہے گی، پھر ان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ کوئی تعلیمی پالیسی، کوئی ماحول، کوئی دہریت، کوئی کفر، کوئی شرک تمہارے اور میرے بچوں کے عقیدوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم لوگ اپنے بچوں کو بچپن میں اپنے گھر میں اور مساجد اور مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کو اگر ہم ایمان پختہ کر دیا، توحید پختہ کر دیا، تو پھر کوئی طاقت سے بگاڑ نہیں سکتی۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو کہہ دوں، سب سے بڑی بات ہے یہ کہ ہمارا کام جو ہے کوشش کرنا ہے۔ ہمارا کام کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ ان کوششوں کو کامیاب بنا اللہ رب العالمین کا۔ اتنا کر کر دیکھو، جتنا ہم نے اب کہا ہے اتنا کر کر دیکھو اور کرتے رہو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین کیسے حفاظت کرتے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ بھی ہم کو چھوڑ دیا ان کے حوالے کر کے۔ اتنا کر کے دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرو، بڑے بڑے کام اللہ رب العالمین خود بخود کر دیں گے۔ بڑا کام کیا ہے؟ اتنے بڑے کفر کے ماحول میں، اتنے بڑے شرک کے ماحول میں، اتنے بڑے بے حیائی کے ماحول میں، اتنے بڑے ڈانس اور کھیل کود کے ماحول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، وہاں کیسے ایمان کی حفاظت ہوگی؟ ایک فکر ہے ہم کو، ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ کام اللہ کر دیں گے۔ وہ کام کیا کر دیں گے؟ اللہ کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہم کو کرنا ہوگا۔ کیسا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے ہم۔ اللہ اگر ہم کو پوچھ لیں کیا تیرے بچے کو تو نے دادا کی پہچان کرائی، ماں کی پہچان، دادی کی پہچان کرائی، پھپھو کی پہچان کرائی، چاچا کی پہچان کرائی، ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیا، نانی نانا کی پہچان کرائی، مامو خالہ کی پہچان کرائی، کیا میں اتنا معمولی تھا کہ میری پہچان تیرے بچے میں نہیں پیدا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پاس؟ اس لیے بزرگوں، عزیزوں، آج سے اس عمل کو شروع کر دو، کریں گے انشاءاللہ۔ سنو، اللہ والوں کے واقعات کو سنو، اللہ والوں کے بیانات کو سنو، ان کی کتابوں کو پڑھو، کچھ مواد تمہارے اندر پیدا کرو، پھر بچوں کو سکھاؤ۔ آج تو بہت انٹرنیٹ میں بھی اور واٹس ایپ میں بھی اور آپ کے کتابوں میں بھی، سب جگہ بھی آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ اچھی چیز کو وہاں سے لو، اپنے بچوں کو پہنچاؤ، اچھی چیز بھی ملتی ہے۔ سنو نا اللہ والوں کے بیانات کو سنو، ان میں گھنٹہ بیان سنو، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پلٹا کر سنو، پھر پلٹا کر سنو، کم از کم 1 گھنٹے کا بیان 3 مرتبہ 4 مرتبہ سنے تو 10 منٹ تو تمہیں کچھ بولنے کے لیے آ جائے۔ وہ کرو نا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام کرنا ہے عقیدوں کی درستگی کا۔ دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو اور ہمارے اس ملک کے ہر مسلمان کو کرنا ہے، وہ یہ کہ آج مساجد سے متعلق، مدارس سے متعلق، مدرسوں سے متعلق جو غیروں کے دل میں غلط فہمیاں پڑی ہوئی ہیں، اسلام سے متعلق جو غلط ترجمانی کی جاتی ہے یا اس کے متعلق غلط مواد لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسے نکالنے کا ہم کام کریں۔
اب ظاہر ہے ہم کہیں کہ ہم جا کر زبان سے کہنے لگیں ہماری مساجدوں میں کام نہیں ہوتا، ہمارے مدارس میں کام نہیں ہوتا، ہمارے مسلمان اچھے ہیں، اسلام اچھا ہے، تقریر کرتے رہیں، بیانات کرتے رہیں، کتابیں لکھتے رہیں، مضمون اس میں لکھتے رہیں، تو وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ عمل کے ذریعہ، کام کرنے کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا، میں نہیں کہتا مضمونوں سے اور کتابوں سے پیدا نہیں ہوتا، ہوتا ہے ضرور، سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر جتنا ان کو یقین ہوتا ہے اتنا سنی ہوئی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہے اپنے عمل کو ان کے سامنے پیش کرو، دنیا والوں کے سامنے، کہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری عبادت گاہیں اور ہمارے مسلمان ملک اور ساری دنیا کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے نہیں۔ یہ ان کو کر کر دکھاؤ، عمل کے ذریعہ کر کر دکھاؤ۔ زبان سے بہت بول لیا ہم نے، زبان سے بولنے سے زیادہ عمل سے کر کر دکھاؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم اپنی زبان کو میٹھی بنائیں، اچھی زبان استعمال کریں، معاملات درست کریں۔ آپ ہوں گے تہجد گزار، آپ ہوں گے بہت روزے دار، آپ ہوں گے بہت نمازی، آپ بہت ہوں گے حاجی، لیکن یہ سب چیزیں لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ دنیا خاص کر غیر مسلم آپ کے معاملات کو دیکھتی ہے، آپ کا ناپ تول کیسا، آپ کی زبان میں جھوٹ ہے سچ ہے، آپ کا وعدہ کیسا، آپ دھوکہ دیتے ہیں یا وعدے کو پورا کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی معاشرت کو دیکھتے ہیں، معاشرت کے معنی رہن سہن، آپ کیسا رہتے ہیں، آپ کے رہنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یا دوسروں کو پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ سفر کرنے کے لیے گاڑی چلا کر اپنے گھر سے بس اسٹینڈ جاتے ہیں، اپنے گھر سے دکان کو جاتے ہیں، ملازمت گاہ کو جاتے ہیں، تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے کیسا گاڑی چلاتا، انہیں کیسا ہارن مارتا، کب ہارن مارتا، وہ دیکھتے ہیں۔ سفر کر رہے ہیں فلائٹ میں، بس میں، ٹرین میں، آپ کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، اٹھنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، آپ اٹھ کر جاتے ہیں کس کی چیزوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے جاتے ہیں، آپ کیسا آپ کا رہن سہن کیسا ہے۔ آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ کے محلے میں آپ کے پڑوسی رہتے ہیں، تو وہ پڑوسی غیر مسلم آپ کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا شور و غل کی وجہ سے، آپ کے بچوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا آپ کے گاڑی کھڑانے کے انداز، آپ کے کار کھڑانے کے انداز کو دیکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، اور یہ آپ کے ترجمانی کرتی ہے، آپ کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہے۔ آپ اگر بے ڈھنگے طریقے سے رہیں، آپ ایسا طریقہ اپنا لیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے چلنے میں، آپ کی گاڑی چلانے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے بچوں کی طرف سے، آپ کے گھر میں گاڑی کھڑانے کے طریقے میں، یہ دیکھ کر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، تو سیدھے وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ مسلمانہ برابر نہیں، ایک نہ بولتے ہیں۔ یہ بدلو، ذرا معاشرت کو بدلو، اخلاق اچھے کرو، ہمارے اندر غرور نہیں، تکبر نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونی چاہیے، بیجا غصہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی ہو، ایثار ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو۔ کسی تکلیف والے آدمی کو دیکھ کر ہم آگے بڑھ کر مدد کرنے والے ہو، ایسے چیزیں ہمارے اندر پیدا کرو، پھر دھیرے دھیرے ہمارے طرف سے غلط فہمیاں ہو جائیں گی۔ مساجد سے بدگمانیاں ہیں۔ ایک غیر مسلم مستری سنا رہے تھے، مجھے ایک مسجد کا کام کرنے کے لیے دیا گیا، تعمیری کام کرنے کے لیے، میں مستری کے طور پر اس کے ٹھیکیداری لیا۔ مجھے بچپن میں بتایا گیا تھا مساجد بنتے وقت ایسے کام کیے جاتے ہیں، ویسے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ جب مجھے مساجد کا کام دیا گیا، تعمیر کا، مسجد کا، تو میں فوراً قبول کر لیا، دیکھیں گے مسلمان کیا کیا کرتے ہیں عملی طور پر۔ وہ دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، مسجد کا کام مکمل ہو گیا۔
مسجد کے کام مکمل ہونے کے بعد اپنے مسلمان ساتھیوں کو بٹھا کر کہا بھائی میں ایک ایسی ذات سے تعلق رکھنے والا ہوں جہاں پر ان کے بچوں کو چھوٹے بچپن سے ہی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کے متعلق زہر اگلا جاتا ہے۔ آج مجھے جب آپ نے پہلے مرتبہ مسجد بننے کا کام دیا گیا تھا، تعمیری کام، تو میں اس دن سے نوٹ کرتا رہا، اور جب مجھے یہاں پر غیر حاضر رہنے کی نوبت آتی، کسی کام سے کہیں جانا ہوتا، تو میں کسی کو اپنا نائب بنا کر دیکھتا کہ ایک ایک کام پر نظر رکھنا، ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا، مجھے بعد میں رپورٹنگ کرنا۔ مجھے بتایا گیا تھا بچپن میں کہ مساجدیں بناتے ہیں تو مسجدیں بنانے سے پہلے جب بنیاد ڈالی جاتی ہے چاروں طرف سے ہال کے، کمرے کی، مینارے کی، تو وہاں پر ہمارے معبود گائے کو کاٹ کر اس کے خون کو ڈالا جاتا ہے۔ اب دکھ ہو، کیسی نفرت پیدا ہوتی ہوگی ان کے دل میں، جن کو یہ بچپن میں کہہ دیا گیا یہ مسجدیں جتنے کھڑے ہیں تمہارے ملک میں جتنے مسجدیں کھڑے ہیں، اس مسجدوں کی بنیاد میں ہمارے گاؤں ماتا کے خون کو ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پر مسجدیں تعمیر کر کے اس پر عبادت کی جاتی ہے، تو کتنی نفرت ان کے دل میں پیدا ہوگی۔ اب یہ نفرتوں کو کون دور کرنے والا، کون حقیقت سمجھانے والا؟ تو مستری کہنے لگا میں یہ سال 1.5 سال تمہاری مسجد کے تعمیری کام میں رہا، ایک دن بھی میں نے چھوڑا نہیں، غور کرتا رہا، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے، میں اب جا کر اپنی قوم میں بتا سکتا ہوں تم لوگ جو کہتے ہو غلط ہے۔ مدارس سے متعلق غلط فہمیاں ہیں اور پھیلائی جاتی ہے غلط فہمیاں جان بوجھ کر۔ کیا غلط پھیلائی جاتی ہے؟ مدرسوں میں رات میں جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے، ملک کے متعلق بغاوت پیدا کی جاتی ہے، دہشت گردی ان کو سکھائی جاتی ہے، تلواروں کی ٹریننگ، بندوقوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب لوگوں کی اتنی فرصت کہاں ہے حقیقت کو جان کر دیکھنے کے لیے؟ فرصت نہیں ہے۔ وہ ماں باپ سے سنا تھا، اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور اس کے ماں باپ اس کے بچوں کو بولتا گیا، اور اس کے بچوں کو بولتا گیا، چل رہا ہے سلسلہ۔ وہ بھی غیر مسلم نوجوان کا واقعہ آپ کو سناؤں میں۔ حلقہ پیام انسانیت کے نام سے پورے ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ حلقہ پیام انسانیت کی بنیاد میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، کہ انسانیت کا کام کر کے لوگوں کو، مخلوق کو خالق سے رشتہ جوڑے، ان سے ہمدردی اور ان کے درد اور دکھ کے موقع پر ان کا ساتھ دے کر ان کو جو ہے وہ مخلوق کا رشتہ جو خالق سے ٹوٹا ہے اسے جوڑے۔ تو یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی بنیاد ڈالی، اور اس کے پھل اس وقت بہت زبردست نکلے اور بڑی کامیابی ملی۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے ملکیں فتح ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ جو اسلام سے متعلق زہر اگلتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، وہ اسلام کی حقانیت کو مان لیا۔ اور یہ سلسلہ ہمارے اولیاء اللہ نے بھی کیا، ہمارے اسلاف نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، ہمارے اس ملک میں بھی چلتا رہا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کیا کام کر کے گئے تھے؟ ہمارے اس ملک میں آئے تو انہوں نے کیا کام کیا؟ جنگیں کی تھی، وہ تلواریں اٹھائی تھی، بم بنانا سکھایا تھا، کیا کیا تھا خواجہ معین؟ انسانیت کا درس دیا تھا لوگوں نے۔ بھوکوں کو کھلاتے تھے، پیاسوں کو پلاتے تھے، ننگوں کو کپڑا پہناتے تھے، درد مندوں کی درد کو سنتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 500 آدمی کا قافلہ لے کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جاتے، گاؤں والوں سے درخواست کرتے کہ بھائی 3 دن تک تمہارے گاؤں میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ 2 دن 2.5 دن تک ان سے کچھ بھی بات نہیں، ذکر، تلاوت اور موجودہ ساتھیوں کو ایک دوسروں کی تربیت، دعا کرنے کا طریقہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، یہی کرتے رہتے تھے 2-2.5 دن تک۔ پھر
پھر آخری وقت جب نکلنے کا ہوتا تو اس علاقے کے غربا، مساکین، محتاج، ضرورت مندوں کے پاس جاتے، ان کے پاس ان کے دردوں کو سنتے، ان کی تکلیفوں کو سنتے. اگر ان کے پاس خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو 400-500 کا قافلہ جو ہوتا تھا، ان کے ساتھ عمرہ، بڑے بڑے عمرہ ہوتے تھے، شہزادے ہوتے تھے، بادشاہوں کے اولاد ان کے ساتھ ہوتے، کروڑ پتی بھی ہوتے، غریب بھی ہوتے، مسکین بھی ہوتے. منٹوں میں کام ہوتا تھا ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا، بیماروں کی بیماری کی علاج کا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے کا، بیواؤں کے اور لاوارثوں اور یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا منٹوں میں کام ہوتا تھا. اور کوئی درد مند ہوتا تو اس کے ساتھ اس کے درد کو سنتے. اتنے بڑے آدمی وہ فقراء مساکین کو بلاتے، اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کھلاتے. حضرت کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ بھنگی قسم کا آدمی، اس سے حضرت نے دعوت دی آج ہمارے دسترخوان میں بیٹھ کر کھائیں. وہ تو دیکھا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کو، بادشاہ کے محل سے بھی ان کو گزرنا مشکل ہوتا تھا. بادشاہ جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ ایسا آدمی ہے کہ وہ ہمارے دسترخوان پر بٹھا کر کھلانے کی اجازت ہم کو اجازت دے رہا ہے. وہ بھنگی قسم کا آدمی آ کر آپ کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، بڑے دردوں کو لے کر، بڑے تکلیفوں کو لے کر. حضرت اس کے درد کو سنا، اس کی تکلیف کو سنا، اپنے ہی دسترخوان میں بٹھا کر اسے کھانا کھلا رہے تھے. مؤرخ لکھتے ہیں حلق میں کھانا پہلے اترا یا کلمہ پہلے اترا ہم نہیں بول سکتے. یہ انسانیت کا کام بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، انسانوں کی مدد کرنے کا کام. یہ بیچ میں چند سلسلے بند ہو گئے تھے. ہم لوگ بھی دوسری قوموں کی طرح کھانا پینا، کمانا، اپنے بچوں کا فیوچر بنانا، بنگلے بنانا، محلات بنانا، بلڈنگیں بنانا، اس میں ہم لگ گئے. تو ہماری افادیت لوگوں کو ختم ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہونا ختم ہو گیا. تو لوگ جس چیز کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ بولو، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، مشین ہے، وہ اس کا فائدہ ختم ہو گیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹھا کے اسکراپ میں ڈال کر پھینک دیتے ہیں. تو وہی حال ہمارا بھی ہو گیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ فائدہ پہنچا کر گئے. تو آج بھی غیر مسلم، مسلمان تو چھوڑیے، غیر مسلم بھی ایم ایل اے بننے سے پہلے یا ایم ایل اے بن جاتا ہے، ایم پی بن جاتا ہے تو وہاں چادر چڑھانے کے لیے چلا جاتا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ کرنا درست ہے کہ نہیں کرنا درست ہے. بزرگوں کے پاس جا کر وہاں سجدے کرنا یا چادر چڑھانا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ میں الگ ٹاپک ہے، میں اس کی طرف بات نہیں کرتا. لیکن ان کے دلوں میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی عقیدت ایسی بھری ہوئی ہے کہ وہ چادر چڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں. کیا کام کر دیا تھا انہوں نے؟ انسانوں کو نفع پہنچانے والا کام کیا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا گیا. دوبارہ اس کو کام کرنے کا، اس پر محنتیں کرنے کا، وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا. اس کو شروع کر دیا جائے. پورے ملک میں شروع کیا گیا ہے، پورے علاقوں میں شروع کیا گیا ہے. یہاں بھی ہماری اس مسجد میں میں دوسری جگہ کی کہانی نہیں سنا. ہماری اس مسجد میں بھی گزشتہ منگل سے پیوستہ منگل میں ایک قافلہ آیا تھا پیام انسانیت کا درس دینے کے لیے، کچھ سے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے. بیان ہوا، تقریر ہوئے، بہت سے لوگ بیٹھے اور اس کے بعد پورے تقریباً چلے گئے. 2 آدمی، محلے کے 2 آدمی، ایک امام صاحب اور ایک اللہ کا بندہ بیٹھا تھا. انہوں نے اپنی رودات سنائی. یہ پیام انسانیت کا کام کرنا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ آپ کا تعاون چاہیے. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ بات چیت ہوئی، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہنوں سے ڈالا. تو اس کے بعد گزشتہ جمعہ، ابھی گزرے ہوئے جمعہ میں ہمارے انفرادی محنت کے ذریعہ ایک اعلان بھی ہوا تھا جمعے کے دن سرسری طور پر. 30 نوجوان جمع ہوئے جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد. ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ بزرگوں کے طرف سے مجھے بھی آپ کو بھی ہر محلے والوں کے لیے کام دیا گیا ہے کہ اب اسلام کا صحیح سبق لوگوں تک پہنچایا جائے. خدمت خلق کے ذریعہ ہی یہ کام ہو سکتا ہے.
ہم جا کر اپنی صفائی بیان کرتے ہیں تو کوئی سنے گا نہیں. پہلے ان کی ضرورتوں کو پوری کریں, ان کی حاجتوں کو پوری کریں, ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے, ان کے تکلیفوں, ان کے درد کو, دکھ کو سنیں, تو پھر وہ ہم کو سمجھنے لگیں گے, وہ خود پوچھنے لگیں گے تمہارا کیا کام ہے, یہ تم کیوں کر رہے. 30 نوجوان ہمارے محلے کے جمع ہو گئے, اور یہ میں بول رہا ہوں, پھر اس کے بعد آئندہ جمعہ پھر یہ 30 نوجوان جمع ہوں گے. ان میں سے 30 نہیں ہونا چاہیے, اس وقت 300 نوجوان ہونا چاہیے, 300 بزرگ ہونا چاہیے. بیٹھیں گے انشاءاللہ, اس کا فائدہ میں آپ کو سناتا ہوں. 30 نوجوان جمع ہوئے, کچھ مختصر سی رقم جمع ہوئی. اس مختصر رقم کے ذریعے ہم نے مشورہ کیا, بڑوں سے مشورہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلوں کو جائیے, وہاں پر سروے کر کے دیکھیے. کچھ نوجوان ہمارے محلے سے گئے, یہاں اندرا گاندھی ہسپتال کے پاس گئے. اندرا گاندھی ہسپتال کے پاس گئے, دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تروپتی سے آئے ہوئے ہیں, کوئی سرا سے آیا ہوا ہے, اور کوئی کلکتہ سے آیا ہوا ہے, کوئی دلی سے آیا, مختلف قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں. سو رہے ہیں. سونے والوں میں سے بعض کے پاس بچھانا نہیں ہے, صرف اوڑھنا ہے, بعض کے پاس اوڑھنا ہے, بچھانا نہیں ہے. بچھانے کو لپٹ کر سو رہا ہے, یا اوڑھنے کو ہی بستر بنا کر سو رہا ہے. تو سروے کر کے آئے, یہ ضرورت ہے وہاں پر, یہ ضرورت ہے وہاں پر کہ ان کو اوڑھنا بچھانا دیا جائے. تو جو ایک رقم جمع ہوئی تھی, اسی وقت وہ رقم کے ذریعہ بسترا خریدا گیا, اوڑھنا خریدا گیا. پھر اس کے بعد اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ 30 نوجوانوں میں سے تقریباً 15 لوگ وہاں پر پہنچے, ان کو دیے, اور میں بھی وہاں پر گیا تھا. تو آپ کو میں سناؤں, یقین کیجئے کہ ایک آدمی میرے پیر پر آ کر پڑ گیا, اور موجود ہیں اس مسجد میں, ابھی بھی موجود ہیں نوجوان. وہ انہوں نے دیکھا, ہم نے بہت ہٹایا ان کو, نوجوان پیر میں پڑ گئے, اور وہ کہنے لگا کہ یہ ضرورت, یہ کام جو تم کر رہے ہو, میں 15 دن ہو گیا, 20 دن ہو گیا اس ہسپتال میں آ کر, 20 دن ہو گیا, آج تک کسی قوم کا فرد, وہ غیر مسلم سے تھا, وہ کہہ رہا تھا ہماری قوم کا فرد میں سے کوئی بھی نہیں آیا, لیکن آپ کی قوم کے لوگ میں سے بعض آتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, کوئی بسکٹ دے کر جاتا ہے, کوئی چائے پلا کر جاتا ہے, کوئی ہماری ضرورت پوچھ کر کچھ پیسے دے کر جاتا ہے. آج آپ لوگ آئے ہیں بستر اوڑھنا لا کر, تمہارا مذہب اچھی تعلیم دیتا ہے, تم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہنے لگے ہمیں فلاں مسجد سے ہم کو خبر ملی تھی, ہم کو اطلاع ملی تھی کہ فلاں جگہ پر ایسے محتاج مند ہیں, ضرورت مند لوگ ہیں, تو ہم آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے. کیسا عجیب سلوک تھا وہاں پر. اب اس وقت بہت محسوس کرنے والے محسوس کیے, کھانے سے زیادہ کھلانے میں مزہ آتا ہے, پہننے سے زیادہ پہنانے میں مزہ آتا ہے. میں چاہا تو یہاں پر کھڑا کر سکتا ہوں, نوجوان میرے چہرے کے سامنے ہیں, وہ لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے. اس وقت نوجوانوں نے کہا کہ حضرت کام ہم بہت پہلے سے شروع کرنا چاہیے تھا, اب شروع کر دیے. 15 دن میں ایک مرتبہ ہر جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے مسجد عتیق میں لوگ جمع ہوں گے, ایک مختصر سی رقم جمع کریں گے, اسی وقت مشورہ ہوگا. یہاں پر کوئی صدر بھی نہیں, کوئی سیکریٹری بھی نہیں, اور کسی سیاسی جماعت کے آدمی اپنی سیاست کو یہاں چمکا بھی نہیں سکتا. یہی حلقہ پیام انسانیت کی طرف سے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہاں سے سبق دیا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی شخص سیاسی بات نہیں کر سکتا, اور اپنی کوئی تشہیری بات نہیں کر سکتا. یہاں پر کوئی صدر بھی نہیں ہوگا, سیکریٹری نہیں ہوگا, کیشر نہیں ہوگا. یہاں پر اسی وقت ایک امیر بنیں گے, اور وہ پیسہ جمع کریں گے اپنی اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق, اور وہ پیسہ آئندہ جمعہ تک نہیں رہنا چاہیے. جتنا بھی پیسہ جمع ہو جائے, وہ پیسے سے فوراً کوئی چیز خریدیں اور لوگوں میں پہنچا دیں, مسلمانوں میں پہنچا دیں, غیر مسلموں میں پہنچا دیں. یہ کام کرنے کا طریقہ بتایا گیا. ہاسپٹلوں میں جائیں, ضرورت مندوں کو پوری کریں. لاوارث بچے, یتیم بچے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, بیوہ یتیم ہو, بیوہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, سب کو بھی کچھ اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق. بزرگوں, عزیزوں, ہمارے پاس ایک راستہ نہیں تھا, ایک منہج نہیں تھا کام کرنے کا. اب کام کرنے کا ایک منہج ہے, اس میں جوک در جوک جمع ہوئے. اللہ کے واسطے اس میں کسی قسم کے غلط ارادے لے کر نہ آئیے,
خالص اللہ کی رضا کے خاطر، خالص اللہ کی رضا کے خاطر کیا کیا خدمتیں کر سکتے ہیں اس میں بتایا گیا۔ یہ لاوارثوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، اور ہسپتالوں میں جو موجود ہوتے ہیں بیماروں کی، جیل خانوں میں جو ہوتے ہیں، جیل خانوں میں ان کے پاس مہینے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ اچھا کھانا لے جا کر ان کو کھلا کر آؤ۔ طاقت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے تو کسی جو بے قصور قیدی ہے اسے چھڑانے کے لیے آپ کوشش کیجئے۔ اور آپ یہ اولڈ ہوم میں، پرانوں کے گھر میں جو بوڑھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا درد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی تکلیفیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا بچہ سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ فیس بھر کے چلے جاتا ہے، وہاں پر پہنچو، مسافر خانوں کو پہنچو، سفر کرنے والے اسٹیشنوں کے پاس، بس اسٹانوں کے پاس پہنچو، ایک ایک وارم ایک ایک کام لے کر پہنچو، 15 دن میں ایک بار، 20 دن میں ایک بار، 8 دن میں ایک بار پہنچ کر خدمت کرنے کا کام کرو۔ پھر دیکھو مساجد سے، مدارس سے کیسے غلط فہمیاں دور ہوتے ہیں، مسلمانوں سے کیسے دور ہوتے ہیں۔ مسلمان نوجوان سے متعلق بات میں کر رہا تھا، بات دور تک چلے گئی میری۔ ایک مسلمان نوجوان، ایک غیر مسلم نوجوان سے متعلق، جو مدارس سے متعلق سے بہت غلط فہمی تھی، وہ حلقہ پیام انسانیت سے تعلق رکھنے والے، یہاں سے بات دور چلے گئی تھی، حلقہ پیام انسانیت سے متعلق ایک جماعت جو ہوتی ہے ان سے اس کا تعلق ہوا۔ بیٹھتے ہیں دوست ذرا دل کی باتیں بھی کہنے لگتے ہیں، مذہبی بات بھی کرنے لگتے ہیں، تو وہ نوجوان جو غیر مسلم تھا وہ کہنے لگا تمہارے مدارس میں ایسا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی، دیکھو جتنے بم پھوڑنے والے، دیکھو داڑیاں والے، پگڑیاں والے، فلموں میں بھی دیکھو دکھاتے ہیں، ایسا ویسا کر کے کہنے لگا۔ اس کے نوجوانوں سے سمجھانے لگے یہ تمہیں غلط فہمی ہے، تمہیں یہ غلط فہمی ہے، سمجھاتے تو سمجھتا نہیں تھا۔ اچانک ایک دن اس نوجوان کو خیال پیدا ہوا اسے تحقیق کرنا چاہیے، تو لہذا ایک مرتبہ رات کے 12-1 بجے اپنے پیام انسانیت سے متعلق حلقے میں کام کرنے والے نوجوانوں میں سے 2-3 نوجوانوں کو فون کرتا ہے، میں فلاں مدرسے کے سامنے کھڑا ہوں، میری گاڑی کا پیٹرول ہو گیا ہے، ذرا تعاون کرنے کے لیے آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور، ان کا تو کام ہی یہی تھا۔ تو فوراً پہنچتے ہیں تو دیکھ گاڑی پر سوار ہے، گاڑی آن بھی ہے، پیٹرول بھی ہے گاڑی میں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہیں نا تمہارے مدارس میں کیا بھی نہیں ہوتا، ٹریننگ نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، نہیں وہ ہوتی، اب مجھے ذرا دکھاؤ، اب مجھے ابھی اسی وقت مدرسے میں لے کر چلو۔ مدرسے کے محتمیم سے بات کیے، ذمہ داروں سے بات کیے، وہ پیام انسانیت سے متعلق کام کرنے والے حلقے کا تعلق مدرسے سے بھی تھا، مسجد کے ذمہ داروں سے بھی تھا، ان سے اجازت لے، فوراً 5 منٹ میں 10 منٹ میں ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، بڑی تنظیم سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔ وہ مدرسے کے اندر گھستا ہے، مدرسے کے چپے چپے میں تحقیق کرتا ہے، اسے کھلی اجازت دی گئی، جہاں جاتا ہے چلے جا۔ مطبخ میں وہ تنور جو دیکھے ہیں روٹیاں پکانے والا، اسے ڈاؤٹ ہوا، ہو سکتا ہے یہاں چھپا کر رکھے رہیں گے ہتھیار، تنور روٹیاں پکانے والے دیکھے، بڑا ہوتا ہے وہ، اس کے اندر گھس کر دیکھا وہاں بھی کچھ نہیں، جگہ جگہ پر اسے جہاں ڈاؤٹ ہوا کھود کر دیکھا گیا، مدرسے کے گڈون میں گھس کر دیکھا، سب دیکھا، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو وہ نوجوان باہر آیا اور کہنے لگا آج مجھے یہ غلط فہمی دیر ہوئی کہ مدارس میں ایسا کام نہیں ہوتا ہے، اور مدارس نہیں تو کم از کم تمہارے محلے میں جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد سے متعلق، مدرسے سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں، مسلمانوں سے جو غلط فہمیاں ہیں، وہ اس کو دور کرنا ہے۔ وہ دور کرنے کے لیے صرف بیانات سے کام نہیں ہوگا، تقریروں سے کام نہیں ہوگا، کتابوں کو لکھ کر تقسیم کر دینے سے کام نہیں ہوگا، وہ خدمت خلق میں اترنا ہوگا، مخلوق کو اندر جا کر ان کے دلوں کو جیتنا ہوگا، اور ان کو پوچھنے پر مجبور کرنا ہوگا، ان کو پوچھنے پر مجبور کرنا ہوگا کہ تم کہاں سے آتے ہیں، اور مجبور مار کر دھاڑ کر نہیں، اپنے اخلاق سے پیش کرنا ہوگا، تم کہاں سے آتے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے، اس تب ان کو ہم سمجھائیں گے کہ ہم فلاں جگہ سے آتے ہیں، فلاں ہمارا کام ہے، فلاں ہمارا مقصد ہے۔ اس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے تو کم از کم مسلمانوں سے نفرت تو نہیں ہوگی، اسے کم از کم مسلمانوں سے نفرت تو نہیں ہوگی۔ اور یہ کام 15 دن کرنے، یہ 15 مہینے کرنے،
15 سال کرنے کا نہیں ہے میرے دوستو. ہمارے محلے میں اب یہ کام شروع ہوا ہے, اللہ کرے ساری دنیا میں شروع ہو, سارے ملک میں شروع ہو. تو ہمارے محلے میں میں شروع کیا, آپ شروع کیے ہیں. یہ کام ہماری نسل کرے گی, ہماری نسل کی نسل کرے گی, ہماری نسل کی نسل کرے گی. 4 پیڑھیاں کم از کم کریں گے, جس کا نتیجہ نکلے گا. اس کا نتیجہ کم از کم 3-4 پیڑھیاں کریں گے تو نکلے گا. اب یہ جو قوم ہمارے پر حاوی ہے, ہماری تعلیم پر اثر انداز, ہماری تہذیب پر اثر انداز, ہماری سیاست پر اثر انداز, اور ہم کو کھمانے پر مجبور کیسے ہو گئے؟ طاقتور کل کر کے آج ہو گئے کیا؟ گئے مہینہ کر کے یہ مہینہ ہو گئے کیا؟ 100 سال انہوں نے اس پر محنت کی, 100 سال اس پر انہوں نے محنت کی, تو اب نتیجہ نکلا ہے. اب ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے ملک کا. ہم کو ملک کے کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ملک کے کنٹرول کی ضرورت نہیں. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی جو صحیح سبق ہے صحیح طریقے سے سمجھ لو. آپ لوگوں میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کیا یہ سب کام ہمیں کرے نہیں سو, کیا ہمیں بھی کرے سوچ کہے ہوں گے. آپ سے پیدا ہوا, تسلسل باقی نہیں رہا. یا میں ایک قدم آگے بڑھ کر کروں, آپ نے کیا, اس کے بعد یہ صدر سیکرٹری کے غلاٹے میں آ کر, عہدوں کے غلاٹے میں آ کر ختم ہو گیا. نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ختم ہو گیا. نیت صاف رکھ کر کیجئے, پھر کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تاتاری قوم کے سلسلے میں آپ نے سنا, تاتاری قوم مسلمانوں کی بڑی دشمن تھی. تاتاری قوم خون کی ندیاں بہا دیا تھا انہوں نے بغداد میں, لاکھوں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا, سینکڑوں بادشاہت کو الٹا کر دیا تھا. کتابوں میں, تاریخ کے کتابوں میں پڑھو, قوموں کے عروج و زوال. تاریخ و دعوت و عظیمت کتاب ہے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی. پڑھنے کا شوق پیدا کرو, سننے کا شوق پیدا کرو, کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوگا. قوموں کا عروج و زوال حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قومیں جتنے پیدا ہوئے, ان کے عروج, ان کی ترقی کیسا ہوئی, ان کا زوال کیسا ہوا. تاریخ و دعوت و عظیمت محمد الرسول اللہ سے لے کر آج تک جتنے بادشاہت مسلمانوں میں پیدا ہوئے, ان کی ترقی کیسی ہوئی, ان کا زوال کیسا ہوا. انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, یہ کتابوں کو پڑھا, عربی میں بھی ہے, کتابوں پڑھیے اس کو, آپ کو سب نیٹ میں مل جائے گا. اللہ کے بندوں نے یہ ڈال دیا ہے, اس کو پڑھو, معلوم ہوگا. 3 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, مار کر دریوں میں ڈالتے تھے تو دریا کے پانی کا رنگ بدل گیا تھا. اتنا ظلم کیا گیا. اس قوم میں 2 کام کیا گیا. ان قوم میں وہ بادشاہت, وہ جب ان کا کنٹرول ہو گیا مسلمانوں کے ملکوں میں, پھر اس کے بعد ان کے اندر 2 کام کیا گیا. ان 2 کاموں کی برکت سے, چھوٹے کام تھے, میں آئندہ جمعہ آپ کو بیان کروں گا. چھوٹے 2 کام تھے. آپ لوگ کہتے نہیں چھوٹے موٹے کام, بسکٹاں کھلا ڈالنے سے, چاہ پلا ڈالنے سے, بچیٹاں لیک دے ڈالنے سے کیا ہو جاتا جی. کہنے والے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں کام کرتے نہیں. انہوں کام کرنے والوں کو دیکھ کر ان کو ہضم بھی ہوتا نہیں, کہاں ان کو بڑے ہو جاتی ہیں, کہاں ان کو ترقی ہو جاتی ہے. میرے عزیز و بزرگوں, بڑا بنانا اللہ کا کام ہے, چھوٹا کرنا بھی اللہ کا کام ہے, عزت دینا بھی اللہ کا کام ہے, ذلیل کرنا بھی اللہ کا کام ہے. کوئی آدمی خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں, اس سے کام لیتے ہیں. بغیر خلوص کے آ کر کام کرنے لگ گیا تو وقتی طور پر اسے کچھ عزت مل جائے گی, کوئی شہرت مل جائے گی, اس کے بعد چند دنوں کے بعد جوتے پڑیں گے, وہ ختم ہو جائے گا راستے سے. تو بعض لوگ کام کرتے نہیں, کام کرنے والوں کو کرنے دیتے نہیں, حوصلے توڑنے کی بات کرتے ہیں. میں ان کے سامنے آئندہ جمعہ بیان کرنے والا ہوں, اور آج اس کا عنوان, اس کی ٹاپک آپ کو دیتا ہوں. چھوٹے 2 کام کیے تھے تو یہ قوم جو مسلمانوں کی جان کی دشمن تھی, وہ قوم جو ہے پورے کے پوری مسلمان ہو گئی. باز با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے, علامہ اقبال کہتے ہیں. یہ ہوگا, ہم بھی کریں گے چھوٹے کام, اور اچھی طرح سے آج اسے باندھ کر رکھ لیجئے. چھوٹا کام چھوٹے طریقے سے خلوص کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. میں نے شروع میں کہہ دیا, یہ چھوٹے کام تم کرو, بڑے کام اللہ رب العالمین کر کے دکھائیں گے, اور تاریخ اس پر گواہ ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو بیان کروں گا یہ چھوٹے کام خدمت
خدمت خلق کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے کتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، کتنی بڑی تبدیلیاں آئی، کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ آئندہ جمعہ آپ سنیں گے، مردوں کا ایک کام تھا وہ، عورتوں کا ایک کام تھا وہ، سمجھے؟ ہو سکا تو بیان کو ریکارڈ کر کے آئندہ جمعہ اپنی گھر کی عورتوں کو بھی سنائیے۔ ایک کام مردوں کا تھا وہ اور ایک کام عورتوں کا تھا، اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوا قوم کو، ملک کو، بلکہ ساری انسانیت کو کتنا بڑا فائدہ ہوا، میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ویسے بھی آئندہ جمعہ معراج سے متعلق واقعہ ہے، طائف کا سب واقعہ عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اس سے جڑتا ملتا ہوا وہ واقعہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حلقہ پیام انسانیت کے نام سے جو بھی کام اللہ کے بندے کر رہے ہیں، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس میں جڑ کر اسلام کی صحیح ترجمانی اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔